نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرا جو شروع سے بیان چل رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ معاشرتی مسائل اور آداب سے متعلق چل رہا ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں کیا کیا ہدایتیں دی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا تعلیم دی ہے آپس میں رہن سہن کے سلسلے میں، اور اس دنیا کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنانے کے بارے میں۔ بیان تو موضوع تو بہت ہی طویل ہے، اور اس کی نحوست ہمارے سامنے یہ ہے ان مسائل پر عمل نہ کرنے کی کہ گھروں کے اندر بھی آپس میں اتفاق بھی باقی نہ رہا۔ محبت تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن آج میں اس بیان کو ذرا مؤخر کرتا ہوں اگلی مجلس کے لیے، اگر اللہ نے توفیق دی تو پھر وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آج اس زمانے کے بارے میں جو چل رہا ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ، آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے۔ اگرچہ جمعے کے بیان میں اس کے اوپر بہت کچھ کہہ چکا ہوں، لیکن بہت سے حضرات اور بہت سی خواتین وہ ہیں جن کو یہ بیان معلوم نہیں ہوا، اس لیے بعض نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں آج اس موضوع پر کچھ تھوڑا بہت عرض کر دوں۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو مومن کو عطا فرمائی ہے خصوصیت سے، بیکار برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ زندگی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا میں شاید اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہ ہو، ہم بھی اس کو نعمت سمجھتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنی زندگی کی حفاظت کی فکر نہ کرتا ہو، اگرچہ اس کو تمام مال خرچ کرنا پڑ جائے لیکن اپنی زندگی کو بچانے کی فکر کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کے ختم ہونے کے بعد اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ حاصل نہیں ہوگی۔ چند روزہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے مومن کو، تو وہ بیکار برباد کرنے کے لیے نہیں، اس کا کچھ مقصود ہے۔ قرآن کریم میں ایک رکوع کے اندر ان کافروں کا بیان آیا ہے کہ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ وہاں جا کر چیخ پکار کریں گے کہ ہمیں یہاں سے نکالو، ہم تو مر گئے بالکل، حالانکہ مرائیں گے نہیں، وہ تو تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ تو فرشتے ان کو لعنت ملامت کریں گے اور یاد دلائیں گے کہ دنیا میں تمہارے پاس کیا اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں آئی تھی؟ تم نے اس سے روگردانی کیوں کی؟ پھر ان سے یہ کہا جائے گا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا دنیا میں کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصود نہیں ہے، اس زندگی کو دینے کا کوئی مقصود نہیں ہے، یہ سمجھ رکھا تھا تم نے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا یہ سمجھ رکھا تھا کہ تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ دنیا کی ہی زندگی کو تم نے مقصود اصلی بنا لیا تھا کہ بس رہے یہاں پر، زندہ رہے، کھایا پیا عیش کیا اور پھر چلے گئے، پھر ہم سے کوئی بات پرس نہ ہوگی۔ تو ان پر الزام دیا قرآن کریم نے، اور الزام اسی وجہ سے دیا کہ یہ نعمت جو زندگی کی نعمت ہے اللہ نے ایسے ہی برباد کرنے کے لیے اور اپنی خواہش کے مطابق گزارنے کے لیے عطا نہیں فرمائی۔ خصوصاً مومن کی زندگی
مومن کو جو زندگی عطا کی گئی ہے وہ عطا کی گئی ہے آخرت کو بنانے کے لیے، آخرت کی تعمیر کے لیے، آخرت کی ترقی کے لیے، آخرت میں اونچے اونچے مقامات حاصل کرنے کے لیے۔ مقصود اس کا یہ ہے جس کے طریقے قرآن کریم میں اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی، اس زندگی کا ایک ایک منٹ ایسا ہے کہ دنیا، پوری دنیا اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ جو لمحہ گزر گیا دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، بس گزر گیا۔ ہاں اس جیسا آ جائے گا اگلے دن، لیکن جو گزر گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ تو یہ زندگی مومن کو اس لیے دی گئی کہ وہ اس سے کام لے، آخرت کا کام لے، آخرت کو بنائے، آخرت کی تعمیر کرے۔ دنیا تو گزر جاتی ہے اور گزر جائے گی، تنگی سے، ترشی سے، فراخی سے، عیش سے، جیسے بھی اللہ تعالیٰ چاہیں دنیا گزر جائے گی، لیکن جو اصل مقام آنے والا ہے اور اصلی منزل مومن کے لیے خصوصاً آنے والی ہے، اس کا فکر کرنا چاہیے۔ وہ اسی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ احادیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کا حساب لیں گے، آخرت میں زندگی کا حساب لیں گے۔ وہاں سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ بارگاہ الہی سے ہٹ نہ سکے گا یوم حساب میں جب تک کہ اس سے چند باتوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عمر ہی فیما افنا، عمر کے لمحات کے سلسلے میں اور اس زندگی کے سلسلے میں دریافت کیا جائے گا۔ دریافت کرنے والے اللہ تعالی ہوں گے، جواب دینے والا یہ بندہ گنہگار ہوگا۔ دریافت کیا جائے گا کہ تم نے فلاں اپنی زندگی کس طرح گزاری، یہ اتنی بڑی نعمت جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی تھی، دنیا میں اس کو کس طرح گزارا۔ اور وہاں حساب دینا پڑے گا، جھوٹ بول نہیں سکتا، رشوت کا وہاں سوال پیدا نہیں ہوتا، سفارش وہاں کسی کی نہیں چل سکتی، سامنے سب کچھ کچا چٹھا ہوگا جس کو دیکھ کر وہ بتا دے گا کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ اگر ذرا بھی گرفت ہو گئی اور جواب طلب کیا کہ ایسا کیوں کیا، اس کا جواب نہیں بن پڑے گا۔ تو میرا تو مقصود یہ ہے کہ یہ سرمایہ حیات آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے خصوصاً اس دنیا کی زندگی میں بہت سے ایسے مواقع مہیا فرمائے اور فراہم فرمائے کہ اگر وہ ان اوقات میں اور ان ایام میں آخرت کی تعمیر کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے، اپنی زندگی سے کام لینا چاہے تو لے سکتا ہے، نواز دیا جائے گا اور خوب نواز دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کمی نہیں ہے، اس کے خزانے بھرپور ہیں اور بھرپور ہی رہیں گے، ان میں کمی نہیں آتی، نہ کمی آ سکتی ہے۔ لینے والا چاہیے، محنت کرنے والا چاہیے، جو محنت کرے گا خصوصاً سیزن کے زمانے میں۔ سیزن کو آپ جانتے ہی ہیں کہ تاجر حضرات جو ہوتے ہیں سیزن کے زمانے میں کتنی محنت کرتے ہیں کہ رات رات بھر کھلی رکھتے ہیں اپنی دکان، اپنے کاروبار کو 24 گھنٹے جاری رکھتے ہیں کہ سیزن ہے، زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہوگا، زیادہ سے زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مومن کی زندگی کے لیے سیزن مقرر فرمائے،
کہ اس سیزن کے زمانے میں اگر نیکی کے کام کر لیے جائیں تو برابر اللہ کے یہاں سے نوازشیں جاری رہیں گی، اور اپنی محنت کے اور ہمت کے مطابق اس زمانے میں مومن کو محنت کر لینا چاہیے۔ رمضان شریف کے سلسلے میں تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مہینہ اس امت کو عطا فرمایا۔ کیوں عطا فرمایا؟ سیزن ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سیزن ہے۔ بہانے تلاش کرتی ہے اس کی رحمت اس زمانے میں کہ اس کو نواز دیا جائے۔ اللہ کی مغفرت کا وہ سیزن ہے، گناہ گاروں کو تلاش کرتی پھرتی ہے اس کی مغفرت رمضان شریف کے زمانے میں، کہ کوئی ہے گناہ گار جو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ اے میرے رب مجھے میری مغفرت فرما دے، تو مغفرت اس کی ہو جائے۔ سیزن کے زمانے میں جو یہ عبادت کا سیزن ہے رمضان شریف، آپ جانتے ہیں کہ ہر مومن اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق اس میں محنت کرتا ہے آخرت کے لیے۔ دن میں روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، راتوں کو تراویح پڑھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے، اور راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ سیزن ہے وہ۔ جیسے وہ سیزن ہے اسی طریقے سے یہ 10 تاریخیں اور 10 دن اس کے ذی الحجہ کے، یہ بھی سیزن ہے اللہ کی رحمتوں کا۔ یکم ذی الحجہ سے یہ شروع ہوا ہے، یعنی پیر کے دن سے، کل سے آج 2 تاریخ ذی الحجہ کی، اور 10 ذی الحجہ تک یہ سیزن جاری رہے گا، برقرار رہے گا۔ یہ اسی لیے اللہ نے عطا فرمایا اس امت کو کہ اس میں جو کوئی محنت کرنا چاہے کرے، اللہ کو راضی کرنا چاہے کر لے، آخرت کی تعمیر کرنا چاہے کر لے، اور جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ اس کے یہاں کمی نہیں ہے، پیسے خوب نفع دیتا ہے، اور اس قدر کثیر نفع دیتا ہے کہ ہمارے وہم و خیال سے بھی زیادہ ہے۔ ایک نیکی کرتا ہے، مثلا اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیتا ہے اخلاص کے ساتھ، گیا وہ آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا، بشرطے کے اخلاص کے ساتھ وہ روپیہ جمع ہو گیا، 1 روپیہ۔ اب وہاں پر اس پر نفع در نفع در نفع ملتا چلا جائے گا، خود بخود بڑھتا چلا جائے گا۔ کم سے کم 1 کے 10 تو ہیں، اس سے کم تو ہے نہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ 1 کے 700 بھی ہو سکتے ہیں، 7,000 بھی ہو سکتے ہیں، اور 1 کے 7 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہے کوئی اتنا نفع دینے والا؟ یہ زمانہ سیزن کا زمانہ ہے، اور سیزن کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیکیوں پر اجر و ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے رمضان شریف میں اجر و ثواب خوب زیادہ ہو جاتا ہے ہر نیکی کا۔ یہ 10 دن بھی اسی سیزن کے ہیں، اجر و ثواب زیادہ بھی ہو جائے گا، اور آخرت کی کمائی کا بہترین وقت ہے۔ کل سے شروع ہو چکا ہے، 10 تاریخ تک رہے گا۔ لہذا اپنی اس مستعار اور چند روزہ زندگی سے کچھ کام لے لیا جائے۔ یہ بہترین زمانہ ہے، سال میں 1 دفعہ آتا ہے، روز روز یہ زمانہ نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دیں، یہ سمجھ کر ہمیں نہ چھوڑنا چاہیے کہ اگلے سال دیکھ لیں گے۔ اب تو گزار لو زندگی جس طریقے سے گزرتی ہے، اگلے سال دیکھ لیں گے۔ اس لیے کہ ایسا خیال شیطانی خیال ہے۔ کون زندہ رہتا ہے اگلے سال تک؟ کسی کو پتہ نہیں۔ تو جو کچھ کرنا ہے نقد کر جائیے۔ اس موجودہ وقت میں جتنی کمائی کر سکتے ہیں آخرت کے لیے، اور جتنا نفع حاصل کر سکتے ہیں کر لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اشارہ ہے اس کی طرف۔
جیسا کہ جمعے کے دن میں نے یہاں پر عرض کیا تھا، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ عبادت کرنے کے لیے اور نیک عمل کرنے کے لیے ان 10 دنوں سے بہتر اور کوئی دن نہیں ہے اللہ کے دربار میں۔ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان میں عبادت کرنا اللہ کے دربار میں بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، اور ایام میں عبادت کریں گے اللہ کی اور کوئی نیکی کریں گے تو یہ مرتبہ حاصل نہ ہوگا۔ اس کو میں اپنے طریقے پر مختصر سی مثال کے ذریعے سمجھاؤں اور انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ بعض ایام وہ ہوتے ہیں ہمارے لیے کہ جن میں خوشی بہت ہوتی ہے، اور ان میں خرچ کرنا جب ہم چاہتے ہیں تو خوب خرچ کرتے ہیں، بے حساب خرچ کرتے ہیں۔ مثلا آج کل بری رسموں میں سے ایک رسم آ گئی ہے شادی کی، نکاح کی۔ نکاح تو اچھا ہے، سنت ہے، مسنون ہے، لیکن اس کے اندر جو رسمیں جاری کرنی اور بدترین قسم کی رسمیں جاری کی، ایسی بدترین قسم کی رسمیں شادیوں میں اور نکاحوں میں جاری کر دی کہ اللہ تعالیٰ امت کو اس سے محفوظ رکھے۔ تباہ ہو رہی ہے امت اس کی وجہ سے۔ ان رسموں میں ہم خرچ کرتے ہیں۔ کیوں حضرت کیسا خرچ کرتے ہیں؟ دل بھی کھول دیتے ہیں، گانٹھ بھی کھول دیتے ہیں، جیب بھی کھول دیتے ہیں۔ ایسا خرچ کرتے ہیں کیونکہ ہماری نظر میں یہ وقت سیزن کا ہے، خرچ کرنے کا سیزن ہے، اور ایسا خرچ کرتے ہیں کہ کنگال ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ ایسا خرچ کرتے ہیں کہ مقروض ہو جاتے ہیں اور سودی قرض لے کر خرچ کرتے ہیں، کیونکہ یہ سیزن ہے خوشی کا، اس میں ہم خوب خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کے دربار میں یہ 10 دن ایسے ہی ہیں۔ معمولی سی محنت کرو اور خوب وہاں سے ثواب کماؤ، تھوڑی سی مشقت برداشت کر لو اور خوب وہاں سے انعامات حاصل کرو۔ تو آج کل جو عبادت ہوتی ہے اور نیکیاں ہوتی ہیں، اور دنوں میں وہ نیکیاں اتنی افضل نہیں کہ جتنی اس 10 دن کے اندر ہیں۔ لہذا اپنے حوصلے اور طاقت کے مطابق ہر نیکی اس کے اندر کرنے کی کوشش کیجیے۔ صرف یہی نہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، صرف یہی نہیں کہ تلاوت کر لی اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے، ہے نیکی کے کام ہے، یقیناً ہے، لیکن ہر قسم کی نیکی اس کے اندر داخل ہے۔ چاہے کسی کی مدد کرنا ہو، کسی کی حاجت روائی کرنا ہو، کسی مظلوم کی فریاد رسی کرنا ہو، کسی کو فائدہ پہنچانا ہو، رفاہ عام کے کام ہوں، عام مسلمانوں کے فائدے کی باتیں ہوں، وہ سب ان نیکیاں ہیں اور ان سب کا یہی حکم ہے۔ حدیث شریف میں آ گیا کہ اس زمانے میں نیکیوں کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ دوسرے زمانے میں اگر وہ نیکی کی جائے تو وہ مرتبہ حاصل نہ ہوگا۔ لہذا یہ 10 دن سیزن کے ہیں، اس میں خوب نفع حاصل کیجیے، اس میں خوب نیکیاں جمع کیجیے۔ یہ تمام نیکیاں انشاءاللہ آخرت میں کام آئیں گی، جب ہم وہاں جائیں گے تو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ ان 10 دنوں کو معمولی نہ سمجھو، بلکہ بڑی قدر و قیمت والے ہیں۔ ایک دن کا روزہ ان 10 دنوں میں، 9 دنوں میں 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، معاف ہو جائیں گے۔ ہم میں سے کون گناہگار نہیں ہے؟ ذرا خیال فرمائیں، اور کون اللہ کی مغفرت کا طلبگار نہیں؟ اور جو ایسا ہے تو وہ مومن نہیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا طالب نہیں ہے، طلبگار نہیں ہے، تو وہ مومن نہیں۔ گناہگار بھی ہیں، یہ چیز ہمیں مسلم۔
اور مغفرت کے طلبگار بھی ہیں، یہ چیز بھی ہمارے نزدیک مسلم۔ مغفرت حاصل ہو رہی ہے روزہ رکھنے سے، اور ایک دن کی نہیں، سال بھر کے روزوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ روزے کی حالت میں جو روزہ رکھنے والے کی کیفیت ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، ہر مومن جانتا ہے کہ کس قدر اللہ کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اور کس قدر وہ اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے، کس قدر وہ اپنے آپ کو روزے کی حالت میں عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول رکھتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ روزہ صرف ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر بہت سی عبادتوں کو اور بہت سی نیکیوں کو لیے ہوئے۔ اسی میں ایک عبادت اور نیکی یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں مومن خصوصیت سے جس کے دل میں احساس ہو، وہ مومن روزے کی حالت میں اپنے گناہوں پر نادم ہوتا رہتا ہے، شرمندہ ہوتا رہتا ہے، اور عزم رکھتا ہے اس بات کا، ارادہ رکھتا ہے اس بات کا کہ اگر اللہ نے زندگی دی تو پھر گناہ نہیں کروں گا۔ یہی تو توبہ ہے۔ توبہ سے تو بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شرک و کفر بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرے تمام بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دن کا روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے، اس وجہ سے کہ صرف ایک روزہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر یہ اپنے اندر بہت سی عبادتوں کو اور بہت سی نیکیوں کو سمیٹے ہوئے، جس کا میں نے تھوڑا سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور خصوصیت کے ساتھ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے روزے دار کے لیے بہترین وقت ہے۔ آپ جانتے ہیں رمضان شریف کے روزوں کے سلسلے میں، ان روزوں کے بلکہ ہر روزے کے سلسلے میں یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت میں روزے دار رہتا ہے، اور روزے دار جب تک روزے کی حالت میں ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ کتنے فائدے حاصل ہو رہے ہیں ایک روزے سے۔ 9 روزے وہ رکھتا ہے یا 8 روزے رکھتا ہے اس عشرہ ذی الحجہ میں، تو 8 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ بتائیے یہ سودا اور یہ نفع کیسا ہے؟ وہ گناہ کی جن کی مغفرت کے لیے ہم ہر وقت اللہ سے رجوع کرتے رہتے ہیں، اس عبادت سے وہ مل گیا، ساتھ ہی ساتھ اور بھی کچھ مل گیا، بہت کچھ مل گیا، بس وہی ہے کہ لینے والا چاہیے۔ ان ایام سے جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے حالت تندرستی میں عطا فرما دی ہے، ہمیں کام لینا چاہیے، اور اس مستعار اور چند روزہ زندگی کو اللہ کی عبادت و اطاعت میں گزارنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ ان راتوں کو معمولی راتیں نہ سمجھنا، ان میں سے ہر رات شب قدر کی برابر درجہ رکھتی ہے۔ 9-10 راتیں ہوتی ہیں اور ہر رات کا درجہ شب قدر کی برابر ہے۔ شب قدر کی فضیلت ہر مسلمان جانتا ہے، اس کے بیان کرنے کی اس وقت حاجت بھی نہیں، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ متعین طریقے سے کسی رات کا رمضان شریف میں شب قدر ہونا عام طور پر ہمیں معلوم نہیں ہوتا، بس یہ رہتا ہے کہ آخری عشرے میں ہوگی، فلاں تاریخ میں ہو سکتی ہے، فلاں رات میں ہو سکتی ہے، فلاں میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو متعین طریقے سے 10 راتیں ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان راتوں میں توفیق عطا فرمائے عبادت کرنے کی اور اپنے آپ کو راضی کر لینے کی، تو گویا ہمیں 10 شب قدر مل گئی۔ یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے،
یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ 10 دن ہیں کہ جو صرف اسی امت کے لیے نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں بھی ان 10 دنوں کی بڑی قدر و قیمت تھی اللہ کے یہاں۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمانے کا ارادہ فرمایا کہ تمہیں تورات ہم دیں گے، جو آسمانی کتاب ہے اللہ کی جانب سے نازل ہوئی، بعد میں انہوں نے گڑبڑ کر دی اس میں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ تم 30 دن کے روزے رکھ کر آؤ کوہ طور پر تو ہم تمہیں تورات دے دیں گے۔ تورات اس طرح نازل نہیں ہوئی جس طرح قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس طرح نازل نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ پر اس طرح نازل نہیں ہوئی، بلکہ تختیوں پر لکھی ہوئی تورات تھی، اللہ تعالی کی جانب سے ان کو عطا کر دی گئی۔ وہ قرآن کریم کی طرح نازل نہیں ہوئی کہ رفتہ رفتہ 23 سال کے اندر نازل ہوا قرآن کریم اور بہت سے مسائل اس کے اندر آئے۔ تورات تو ایک دم دی گئی اور اس طرح دی گئی کہ وہ لکھی ہوئی تھی تختیوں کے اوپر، وہ تختیاں حوالے کر دی گئیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ تو تورات عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم 30 دن تک روز